یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ چن چن کے حماس کو یا حماس کے لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، لیکن ایک ایک جان کی قیمت آپ نے چکانی ہے۔ اسرائیلیز جو ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حماس صرف غزہ میں نہیں بستی، حماس دنیا کے ہر کونے میں ہے جہاں جہاں فلسطینی ہے، اور وہ مسلمان تنظیمات جو سمجھتی ہیں کہ بہت زیادتی ہو رہی ہے فلسطین کے ساتھ، اگر وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا بدلہ لینے کا، تو نہ کوئی امریکی، نہ کوئی برطانوی، نہ کوئی اسرائیلی، کوئی یہودی اپنے آپ کو پھر محفوظ نہ سمجھے۔ یہ جس طرف بات جانے والی ہے، خون پھر دنیا جہان کی سڑکوں اور گلیوں میں بہے گا۔ یہ بات نیتن یاہو کو باور کرانے کی ضرورت ہے۔ بخاری صاحب، جو اقوام متحدہ کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی ہے نا کہ پورے خطے کی سلامتی کے لیے یہ نتائج جو ہیں وہ تباہ کن ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے نام بھی لیا ہے کہ لبنان، شام، عراق اور یمن پہلے ہی یہ تنازعات کی طرف کھینچے جا چکے ہیں، اور اگر یہ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ اور ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں کہ کچھ ایسی قوتیں ہیں مسلمانوں کی، بہت ساری تنظیمات ہیں، بہت سارے ممالک ہیں، ایران کا تذکرہ بھی کیے بغیر ہم نہیں رہ سکتے ہیں۔ یہ سمجھ لینا کہ یہاں جو کچھ بھی اسرائیل اور یہ صہیونی کر رہے ہیں کوئی ان کو پوچھے گا نہیں، یہ میرے خیال سے غلط بات ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یمن ایک چھوٹی سی قوت ہے اس خطے کی، اس نے چیلنج کرنا شروع کر دیا نا انٹرنیشنل واٹرز کے اندر، جتنے بھی جہاز پرو اسرائیل یا اسرائیل کے لیے کوئی چیز لے جانے والے ہیں، 3 جہازوں پر اٹیک ہو چکا ہے، ایک اغوا ہو چکا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ یہ شرارے جب اس طرح سے اجاگر ہوں گے تو آپ دیکھیے گا کس قسم کی خوفناک لیکن وہ ڈریگ ہو رہے ہیں نا اس جنگ میں بخاری صاحب، تو اس کے بعد کی کیا صورتحال ہوگی؟ دیکھیے گزارش گزارش یہ ہے کہ پھر تو یہ آگ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، پھر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ پھر یہ ویسٹرن کنٹریز میں، امریکہ میں بیٹھے لوگ اگر یہ سمجھ لیں کہ ان کو کوئی ذوف نہیں پہنچے گا تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس وقت مظلوم فلسطینیوں کی آہ و بکا دیکھ کر دل خون کے آنسور ہوتا ہے، لیکن جیسا میں نے کہا سلام ہے وہ اہل غزہ کو کہ جس قسم کی جرت، مردانگی اور قوت کا مظاہرہ وہ کر رہے ہیں، یہ تمام دنیا اسلام کے لیے ایک مثال ہونی چاہیے۔ مسلمان قیادت سے ہم یہ مطالبہ اور دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے اس بے دریغ نسل کشی کو، اس قتل و غارت خونریزی کو چیلنج سمجھ کے ایکٹ کریں اس کے اوپر۔ صرف زمانی جمع خرچ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت بشمول مہاتما خان صاحب، کوئی ایک لفظ سنا آپ نے اس کے بارے میں؟ تو پھر میں مولانا فضل الرحمان کا یہ الزام کیوں غور سے نہ سنوں جب وہ یہ کہتا ہے کہ یہودی ایجنٹ تھے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ، لیکن آپ اپنے رویے سے، آپ اپنے ایکٹ سے پہچانے اور جانے جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت تکلیف دہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں کا منظر دیکھ کے آج بھی میں بہت صبح پریشان تھا۔ بخاری صاحب، وہ جو ویڈیوز آئی ہیں فلسطینیوں کو برہنہ کر کے، اسی طرف میں آ رہا ہوں کہ میس گریو کا ہم نے صرف ایک اصطلاح سنی تھی کہ جی وہ گیس چیمبرز میں چلا گیا سیکنڈ ورلڈ وار میں اور میس گریوز بنی۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اجتماعی طور پر تدفین جو ہے وہ کریں، اور دوسری طرف اسرائیل خود زندہ لوگوں کو زمینوں میں یعنی گڑھوں میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے۔ یہ کس طرح سے ہم سب کچھ برداشت کریں گے، اور یہ کیوں ہمیں برداشت کرنا چاہیے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ تو بخاری صاحب، قطر ایک دفعہ پھر سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جس طرح سے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کو انفورس کر رہے ہیں، یہ انفورس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو مذاکرات کی طرف واپس آنا پڑے گا، اور اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو پھر وہ جو مذاکرات کے امکانات ہیں اس کو یہ چیز آپ کی یہ جو ایکشن ہے یہ محدود کر رہا ہے۔ میرے خیال سے صحیح سمت میں انہوں نے اشارہ کیا ہے، اس لیے کہ ابو عبیدہ جو ہے اسپوکس پرسن ہے حماس کے، انہوں نے کہا کہ اگر نیتن یاہو کا خیال یہ ہے کہ وہ جنگ کے ذریعے یرغمالیوں کو رہا کرا لے گا تو یہ خواب دیکھنا اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ نہیں ہونے جا رہا۔ یہ تو شکر یہ ہے کہ ابھی قطر کی وساطت سے، جو ٹرکی ہے اس کی وساطت سے، ابھی بھی حماس مذاکرات کو رول آؤٹ نہیں کر رہی ہے، لیکن اگر ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو سلور پلیٹر پہ رکھ کے یرغمالی دی جائیں گے تو وہ بھول جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب خود اسرائیل کے اندر ایک اور شدت آنے والی ہے، اس لیے کہ اب اسی ابو عبیدہ نے بتایا ہے کہ جو حالیہ بومبنگ ہے خان یونس کے اوپر، اس کے اندر 10 یا 20 کے قریب جو یرغمالی تھے، یعنی جو اسرائیلی لوگ تھے، فوجی تھے، وہ ان کی ہلاکت ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اور زیادہ پریشر جو ہے وہ نیتن یاہو کے اوپر آئے گا فرام ود ان۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو اردوان صاحب ہیں انہوں نے بھی 2 بہت اہم باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ نیتن یاہو کا
انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جنگی مجرم کے طور پر ٹرائل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ مطالبہ پوری مسلم امہ کا ہونا چاہیے. یہ مطالبہ OIC کے فورم سے آنا چاہیے. یہ مطالبہ عرب لیگ کے فورم سے آنا چاہیے. یہ مطالبہ دیگر تمام آرگنائزیشنز جو امریکہ کے انفلوئنس میں نہیں ہیں, چاہے اس میں یہ جو تنظیم ہے شنگھائی تنظیم وہ ہے اور بہت ساری تنظیمیں ہیں, ان کی طرف سے یہ مطالبہ آنا چاہیے کہ نیتن یاہو شوڈ بی ٹرائیڈ فار وار کرائمز, اور اس کی سزا اور جو پتہ ہے جو بھی ہوتی ہے. ایک اور بات میں چلتے چلتے کہتا جاؤں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عوام کی سطح پر جذبات موجود ہیں. اس کو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان جذبات کا ادراک کرتے ہوئے اس طریقے سے ایکٹ کرے, جیسا کہ ہم نے کشمیر کے حوالے سے کہا کہ صرف زبانی جمع خرچ سے یا ایک بیان دینے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو سالیڈیرٹی, یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے. دنیا میں تمام تحریک آزادی جو بھی ہیں, چاہے وہ کشمیر کی ہے چاہے فلسطین کی ہے. ہم جب بات کر رہے تھے پہلے سیگمنٹ میں فلسطین کے بارے میں, تو ہم نے کہا تھا بہت ساری چیزیں کامن ہیں. آپ دیکھ لیجئے, آپ جتنا ڈیپلی اس کو غور کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ دونوں جگہ پر مسلمان جو ہیں وہ خون ریزی, نسل کشی کا شکار ہیں. تو یہ وارننگ سگنل ہونا چاہیے ان تمام مسلمان حکومتوں کے لیے بھی کہ اگر انہوں نے اپنے عوام کے جذبات کو سمجھ کر ایکٹ نہ کیا تو پھر اللہ جانے کیا ہوگا. یعنی جو عوام کی پلس ہے اس کو دیکھیں اور جو حکومتیں ہیں وہ اس کے مطابق ایکٹ یا ری ایکٹ کریں. ناظرین, سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل ایک بینچ جو کہ میر شاہ کیسرانی کی نااہلی کی مدت کے تعین پر جو ہے وہ سماعت کر رہا تھا, اس نے آج ایک ججز کمیٹی کو یہ معاملہ جو ہے وہ بھجوا دیا ہے. بخاری صاحب, ایک مرتبہ پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نااہلی کی مدت کا تعین ہے ایک مرتبہ پھر سے یہ معاملہ سرگرم ہو گیا ہے. کس طرف یہ لیڈ کرے گا؟ جی, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آج جو ریمارکس دیے ہیں اس کی روشنی میں ایک تو یہ معاملہ جو ہے ایک باقاعدہ بینچ کے سپرد ہو گیا ہے اور اس کے اوپر ہیئرنگ ہوگی اور فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا. لیکن جو کچھ چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ہم ریکال کرتے ہیں تو پھر نتیجہ اخذ کرتے ہیں. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تاحیات نااہلی پر سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے. سپریم کورٹ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جناب ABCD کی نااہلی جو عمر بھر کے لیے, الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ نااہلی کی مدت 5 سال ہے. اب وہ چھوڑ رہے ہیں ثوابدید پر کہ جو کاغذات نامزدگی لے گا وہ پریفرنس کس کو دے گا, ایک سپریم کورٹ کے کیس کے فیصلے کو دے گا یا الیکشن ایکٹ جس کے تحت الیکشن کرائے جا رہے ہیں اس کو وہ ترجیح دے گا. تو بڑا صاف واضح اشارہ ہے. ایک بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی سزا ختم ہو جائے تو پھر نااہلی کا تو تصور ہی نہیں رہتا. یعنی آپ نااہل ہوئے ہیں کیونکہ آپ کو کسی ایک مقدمے میں سزا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, جب وہ آپ کی وہ سزا ختم ہو گئی ہے تو نااہلی تو آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. عدالتوں نے بری کر دیا اگر آپ کو تو پھر وہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ الیکشن ایکٹ میں سیکشن 232 شامل کرنے کے بعد تو تاحیات نااہلی کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے. یعنی لمٹ ہو گئی ہے وہ کہ یہ 5 سال کی ہے کیٹیگوریکلی. وہ کہتے ہیں کوئی ابہام نہیں ہے اس میں. جو ابہام ہے 2 طرح کا ہے. ایک تو یہ کہ نواز شریف کو الیکشن لڑنے دینا ہے کہ نہیں لڑنے دینا. دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کہ مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. یہ کوشش پرانی ہے. مہاتما نے بھی یہ کوشش بڑی شد و مد کے ساتھ کی تھی. جو ان کے دور حکومت کی عدالتیں تھیں, چاہے وہ کھوسوی تھی, چاہے وہ ثاقبی تھی, چاہے وہ گلزاری تھی, چاہے وہ بندیالی تھی, ان سب میں بھی یہی کوشش ہوئی ٹو کیپ دا مین آؤٹ آف الیکٹرل پروسیس. ٹھیک ہے.